اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے ہم میرے والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، ایک دفعہ درود شریف پڑھیے، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے اور 3 دفعہ چاروں کل پڑھیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ پہلے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ یہ جو ہم نے فاتحہ پڑھی ہے اس کا ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو کے لیے قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے والد محترم سید ظفر علی شاہ صاحب کی مغفرت فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی روح کے لیے ان کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے قبول اور منظور عطا فرما، ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، ان کی قبر کو روشن عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خیر والا معاملہ عطا فرمانا، رحمت اور برکت والا معاملہ عطا فرمانا یا اللہ، ان کی مغفرت فرما اور جو میری والدہ محترمہ کو صحت دے، تندرستی دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اجر عطا فرما۔ کل جہان کی خیر فرما، کل جہان کی خیر فرما، ہر مسلمان کی خیر فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ میرے ساتھ دعا کرنے کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آپ پر اللہ کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوں۔ ناظرین، آج کا ورد بتاتا ہوں میں آپ کو، بڑا خاص الخاص ورد ہے اور اس کے ساتھ شرط وہی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو یہ ورد بھی پڑھیں گے تو اس کا اثر ہوگا، عمل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی، برکت ہوگی، اور خاص رحمت اور برکت ہے اس میں۔ یہ ورد سورہ یاسین کی آخری آیات ہے اور بڑا ہی بابرکت اور مجرب ورد ہے۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ ورد آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ بھلے چھوٹا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد یہ ورد پڑھیں گے۔ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا یہ ورد، میں دہرائے دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی بعید ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سبحان الذی بعید ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ جب آپ نماز فرض ادا کر لیں اس کے بعد انگل پہ، اپنی انگلی پہ، فنگر پہ 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایسے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے پھر 11 مرتبہ اس کو دہرانا ہے، یہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی بعیدی ملکوت کل شین ولیہ ترجعون۔ اس کے بے انتہا بابرکت اثرات ہیں۔ آپ کی تنگ دستی، آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ بے انتہا رزق عطا فرمائے گا۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ یقین کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی برکات ہیں، آپ کی روزی روٹی میں کتنی برکت ہو گئی ہے، اور غائب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور آپ اس ورد کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اپنے لوگوں کا خیال رکھا کریں، سخاوت کیا کریں، سخی بنیں۔ سخاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا، پیسہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو آپ سخاوت کرنا شروع کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی مزاج پرسی کیا کریں، ان کے گھر جایا کریں، ان کا مزاج پوچھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ جو بیمار ہیں، لاچار ہیں، ان کی خدمت کیا کریں۔ دیکھیں، ہم نے تو اللہ کے لیے ہی یہ کام کرنا ہوتا ہے نا، تو ہمیں کسی سے مطلب یا طمع نہیں ہونا چاہیے، بے لوث سی خدمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ظاہر ہے، اور کوشش سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں، چھوٹوں سے پیار، بڑوں سے شفقت، محبت۔ خاص طور پہ جو ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں نا، ان سے بڑے ہی پیار سے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سختی سے، غصے سے، ڈانٹ ٹپٹ کے بات کریں گے، ان کا معاملہ بڑا سخت ہے اگلے جہان۔ یہ تو ظاہر ہے اب مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن جو باتیں ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، وہ تو سچ ہے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی کا ایک دفعہ خیال رکھیں گے، ایک دفعہ احساس کریں گے، تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے انسان سے۔ پھر اس کی محبت اور اس کی سخاوت کیا ہوگی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو وہ تو رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تو ایک دفعہ آپ نیکی کی طرف بڑھو گے، وہ 10 دفعہ آپ کا خیال رکھے۔ وہ کہتا ہے آپ ان کا خیال رکھو، لوگوں کا خیال رکھو، میں تمہارا خیال رکھوں گا، پھر جو آپ چاہو گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور یہی پھر وہی کہتا ہے نا، جو ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، جو تو چاہے وہ میں تجھے دوں گا، جو تو چاہے وہ میں تجھے دوں گا، اگر تو چاہے میری چاہت تو تجھے وہ ملے گا جو تیری چاہت۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک نظام قدرت ہے، تو اس پہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ حق بات، سچ کی بات کی تلقین کرنی چاہیے، صبر کی تلقین کرنی چاہیے، صبر رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں کرتا چلوں گا آج، سب سے پہلے میں ہماری جو پاک فوج ہے اور ایئر فورس ہے ہماری، اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دشمن کو انہوں نے بے انتہا بہت اچھا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج زندہ باد، ماشاءاللہ، جیتے رہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور ایئر فورس بھی زندہ باد۔ کمال کر دیا ہے، ایسا منہ توڑ جواب دینا چاہیے دشمن کو۔ اور آپ عوام سے، میں اپنے بہن بھائیوں، بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں، چاچاؤں، بزرگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ رہا کریں۔ 3 دن جب انہوں نے ہمارے دشمنوں نے، بھارت نے اٹیک کیا ہم پہ، تو ہماری طرف سے کوئی ریٹیلیشن نہیں تھی، تو ہم بہت یعنی کہ باتیں کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، اور عجیب آل فال نہ کیا کریں، تھوڑا صبر رکھا کریں۔ یہ کچھ ٹیکنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ بھال کے پھر ڈیسیژن لیا جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، میں ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اپنی پاک فوج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔